أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، رکوع نمبر 6۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناه ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين۔ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون۔ سورۃ النور، اس سے پہلے آیت نمبر 35 میں نور کا بیان ہوا اور عرض کیا گیا کہ جامع ترین آیت کریمہ ہے آیت نمبر 35۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں بھی ہو بہو یہی نمبر ہے، آیت نمبر 35 جو جامع ترین آیت کریمہ ہے۔ تو اس رکوع میں، رکوع نمبر 6 کے اندر رب کائنات نے اپنی توحید کے دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، اور اسی رکوع کی آخری آیات کریمات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے،
تو مدنی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک جو 14 صورتیں ہیں اور 7 پارے، اس سارے کا سارا مکی قرآن پاک ہے۔ مکی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ نہیں ملتا، نہ وہاں منافق تھے، مسلمان تھے یا کافر تھے۔ یہ مدنی صورت ہے، جس طرح سورۃ البقرہ ہے اس میں بھی منافقین کا تذکرہ مدنی صورت ہے۔ مدینہ پاک میں منافقین تھے، یہاں بھی سورۃ النور جو ہے مدنی صورت ہے، اس میں بھی اس رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ اور ان کی مثال آئے گی، جس طرح سورۃ البقرہ میں گزری ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ الم ترى، کیا آپ کو علم نہیں ہوا؟ الم ترى جو ہے اکثر اسی معنی میں آتا ہے، الم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں ہوا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح له من فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر چیز۔ اب جو چیز آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، ہر چیز کو تو نہیں ہم جانتے، نہ ہی کوئی اللہ کے صالح بندے علم والے، نہ ہی صحابہ کرام، ہر چیز کو تو کوئی جانتا نہیں نا۔ تو کہا یہ گیا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے؟ تو دیکھنے سے مراد علم، ہاں علم ہو گیا ہمیں قرآن پاک کے بیان سے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں بھی کیا آپ کو علم نہیں ہوا اصحاب فیل کا واقعہ؟ اس لیے کہ وہ واقعہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو دیکھا نہیں ہے، بس علم ہو گیا۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے۔ سب سے پہلے اس مخلوق کا بیان جو آسمانوں میں ہے، پھر دوسری جو زمین میں ہے، اب تیسری وہ چیز ہے جو نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے، ہواؤں میں اور فضاؤں میں۔ تو جو مخلوقات ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور پرندے جس وقت اپنے پر پھیلا کے فضاؤں میں اور ہوا میں اڑتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس حال میں بھی۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کُلٌ، تمام نے، قد علما، تحقیق جان لیا، صلاتہ، اپنی نماز کو۔ ہر پرندے کی ایک نماز ہے، ہر جانور کی ایک نماز ہے، ہر درخت کی ایک نماز ہے، ہر پتھر کی ایک نماز ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی ایک نماز ہے، اور ان کی نمازوں کا خاص ایک طریقہ ہے۔ کل قد علما، ہر ایک نے علم حاصل کر لیا ہے، صلاتہ، اپنی نماز کا۔ ان کی نماز کا خاص ایک نظام ہے، خاص ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، ان کی نماز کو۔ پرندوں کی نماز ہے، حیوانات کی نماز ہے، جمادات کی نماز ہے، ہر چیز کی نماز ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ یقین ہے ہمارا، ایمان ہے۔ وَتَسْبِيحَهُ، اور اپنی تسبیح کو بھی جان لی ہے، نماز کو بھی تسبیح کو بھی۔ عزیز بھائیوں، آج تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی ایک بات سن کر کہ نمازی جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، بے نماز بالکل تھوڑے ہیں، بالکل ہی تھوڑے ہیں، اس لیے کہ جانوروں میں کوئی بے نماز نہیں، بھینسوں میں، گائیوں میں
اور پرندوں میں کلن قد علم صلاتہ، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب انسان کی جو گنتی ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بالکل تھوڑی ہے، اور انسانوں میں صرف کوئی بے نماز ہوتے ہیں، باقی تمام مخلوقات میں کوئی بے نماز نہیں، نہ جانوروں میں، نہ پرندوں میں، نہ جمادات میں۔ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ بے نماز تھوڑے ہیں، نمازی زیادہ ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نمازی تھوڑے ہیں، بے نماز زیادہ ہیں، حالانکہ بے نماز تھوڑے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک دلیل ہو گئی اللہ پاک کی توحید کی۔ اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دوسری دلیل، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی۔ اسی رکوع کے اندر بڑے خوبصورت دلائل ہیں۔ پہلا تو ہو گیا کہ ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ دوسری دلیل بڑی محبت سے سماعت فرمائیے۔ علم تارا، کیا آپ کو علم نہیں ہوا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی، وہ چلاتا ہے، سحابن، بادل۔ پہلے ایک ہوا چلتی ہے، وہ زمین پہ جھاڑو پھیر دیتی ہے، صاف کرتی ہے۔ پھر دوسری ہوا چلتی ہے، وہ بادلوں کو لے کر آتی ہے۔ پھر تیسری ہوا چلتی ہے، وہ تمام بادلوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتی ہے۔ جو حضرات فضائی سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاز جب اڑتا ہے تو بادلوں کا ایک سلسلہ، آگے پھر خالی جگہ آ جاتی ہے، پھر اگلا مرحلہ بادلوں کا، پھر آگے خالی جگہ، اس طرح طے بطے۔ تو ایک ہوا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ایک ہوا ہے جو جھاڑو پھیر دیتی ہے زمین پر، دوسری بادلوں کو چلا کے لاتی ہے، تیسری بادلوں کو اکٹھا کر دیتی ہے، چوتھی ہوا چلتی ہے تو وہ بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں بادل۔ اب ذرا سنیے، ان اللہ یزجی سحابا، بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ملاتا ہے، یؤلف ملا دیتا ہے، تالیف کہتے ہیں کتاب کا لکھنا، یہاں بادلوں کا جوڑنا۔ ثم یجعلہ، پھر وہ بناتا ہے اس کو بادل کو، رکاما، طے بطے، بادل کی طے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، الودقہ بارش، نکلتی ہے من خلالہ، اس بادل کے درمیان سے وہ بارش پھر برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے، من السماء، آسمان سے۔ عزیز بھائیوں ذرا آپ محبت سے غور کیجئے، جب بارش برستی ہے اور بادلوں میں جتنا پانی ہوتا ہے سارے کا سارا، کو ہزاروں ٹن ہے یا لاکھوں ٹن ہے، سارے کا سارا پانی یک لخت اگر زمین پر گر پڑے تو کیا صورتحال ہوگی۔ رب کائنات نے کیسا نظام بنایا، ینزل، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک قطرہ، پھر دوسرا قطرہ، پھر تیسرا قطرہ، قطرہ قطرہ کر کے بادلوں سے پانی برستا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اگر سارا پانی یک لخت گر پڑے تو کیا صورتحال ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ من جبال، پہاڑوں سے۔ یہاں پہاڑ یہ نہیں ہے یہ جو پتھروں کے پہاڑ ہیں، یہاں پہاڑ سے مراد ہے جو بادلوں کے پہاڑ ہیں، بادلوں کے اور برف کے اور اولوں کے پہاڑ۔ فیہا، ان میں، من بردن، اولے، وہ فیصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویصرفہ، اور پھیر دیتا ہے، عن من یشاء، جس سے چاہتا ہے،
यकादो सना बरके ही, करीब है कि बिजली की चमक, यज़हबु बिल अबसार, वो ले जाए आँखों को, ले जाए आँखों को। अजीज़ भाइयों, आप जानते हैं कभी आप बर्फ़बारी देखने के लिए चले जाते हैं, जब बर्फ़ आसमान से गिरती है तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है सारी बर्फ़ यक लख्त गिर पड़े तो अंदाज़ा फरमाओ क्या सूरत हाल होगी जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अब आप गौर फरमाइए, एक आयत करीमा है यही, और अल्लाह पाक ने पहले तो अपनी रहमत का जिक्र किया है, यखरुजु मिन खिलालिही, फिर उससे आगे अपनी पकड़ का, आयत एक है, उन्वान दो हैं। पहले हिस्से में अपनी रहमत की बारिश और दूसरे हिस्से में युनज़्ज़िलु मिनस समाए मिन जिबालिन फीहा मिन बरद, आसमान से जो औले हैं उनके पहाड़ों से औले बरसते हैं, बर्फ़ बरसती है। ये दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अज़ाब का और उसकी पकड़ का। आयत एक है, उन्वान दो हैं। पहले हिस्से में रब्बे कायनात की रहमत है और दूसरे में अल्लाह ताला की पकड़ का बयान है, और उस पकड़ पर ही आयत का इख्तिताम है। यकादो सना बरक़िही, करीब है कि बिजली की चमक, यज़हबु बिल अबसार, वो ले जाए आँखों को। बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है। तो दूसरे हिस्से में वयुनज़्ज़िलु से लेकर पकड़ का तज़किरा है, उससे पहले पहले रब्बे कायनात की रहमत का बयान है। ये दूसरी दलील अल्लाह ताला की तौहीद की। अब इससे आगे चलिए, अल्लाह पाक की तौहीद की तीसरी दलील, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, अल्लाह ताला अदल बदल करता है, तब्दील करता है। अल-लैला, रात को, वन्नहारा, और दिन को, रात छोटी कर दे, बड़ी कर दे, दिन छोटा कर दे, बड़ा कर दे, तब्दीली करता है। रात और दिन का निज़ाम अजीज़ भाइयों याद रखो, सारी कायनात मिल जाए तो जो वक़्त रात का है ना, रात के वक़्त से 1 सेकंड लेकर दिन के वक़्त में दाखिल नहीं कर सकते, और दिन के वक़्त से 1 सेकंड या 2 सेकंड लेकर रात के वक़्त में दाखिल नहीं कर सकते। पूरी कायनात के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान मिल जाएं, ऐसा कर ही नहीं सकते। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, अल्लाह पाक ही अदल बदल करते हैं दिन को और रात को। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें नसीहत है आँखों वालों के लिए जिनके पास बसीरत भी है और बसारत भी है, उनके लिए तो बड़ी नसीहत है रात और दिन के निज़ाम में। अब इससे आगे सुनिए अल्लाह पाक की तौहीद की दलील नंबर 4, चौथी दलील जो इस रुकू के अंदर बयान हो रही है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, और अल्लाह ताला ने पैदा किया हर जानदार को, मिन माइन, पानी से, हर चलने वाला जानदार पानी से पैदा किया। इससे पहले भी आप पढ़ चुके कि ज़िंदगी का दारो मदार पानी पर है, जहाँ ज़िंदगी है उसकी बेस और बुनियाद पानी। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, कुर्बान जाएं रब्बे कायनात की कुदरत पर, कुछ उनमें से जानदारों से ऐसे हैं जो चलते हैं अला बत्निही, अपने पेट पर, अपने पेट पर। सांप है, मछली है, अपने पेट पर चल रहे हैं, उनके पाँव नहीं हैं, टांगे नहीं हैं, और इनका खालिक अल्लाह ताला है। वमिनहुम, अब दूसरी किस्म आ गई, मन यमशी अला रिजलैन, और कुर्बान जाए तरतीब देखो कैसी है। पहले उनका बयान है जो पेट पर चलते हैं, फिर उनका बयान है जो 2 टांगों पे, 2 पाँव पे चलते हैं, फिर उनका बयान है जो 4 पे, फिर उनका बयान है जो 4 से भी ज़्यादा टांगों वाले। तरतीब वार, तरतीब कैसी अल्लाह पाक ने कायम फरमाई है। पहले देखो अला बतने ही,
اور دوسرا ومنہم کچھ ان میں سے ایسے ہیں من یمشی علی رجلین جو چلتے ہیں دو پاؤں پر. اب اس سے آگے ومنہم من یمشی علی اربع اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو چلتے ہیں چار پر. پہلے پیٹ پر چلنے والے، پھر دو پر. انسان ہے دو پاؤں پہ چل رہا ہے، پرندے ہیں دو پاؤں پہ چل رہے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو چلتے ہیں علی اربع چار پر. گائے ہے، بھینس ہے، چار پاؤں پہ چل رہے ہیں اور کثیر تعداد ہے. یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو پیٹ پر چلتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ پاک ہے، دو پاؤں والوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، چار والا بھی اللہ تعالیٰ. یخلق اللہ ما یشاء اللہ پاک پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. کئی ایسے بھی جاندار ہیں کہ جن کے پاؤں اور ٹانگیں چار سے بھی زیادہ، مکڑی ہے، کیکڑا ہے، اور کئی ایسے ہیں 10 15 20 یخلق اللہ ما یشاء. عزیز بھائیو، اب ذرا محبت سے غور کیجئے. جس طرح مخلوق کے پاؤں برابر نہیں، اس طرح ہر انسان کی صلاحیت برابر نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان، میرا تمام بھائی اور میرے رشتہ دار اور میرے دوست اور میرے ساتھی اور میرے ملازم مجھ سے سب ایک جیسا سلوک کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کوئی دو پاؤں والے، کوئی چار والے، کوئی چار سے بھی زیادہ، کوئی پیٹ پر چلنے والے. جس طرح مخلوقات میں فرق ہے، اس طرح ہر انسان کی صلاحیت میں فرق ہے. ہر طالب علم 100 نمبر لے لے، ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اب اللہ پاک کی توفیق سے محبت کی بات سنیے. ابھی سورۃ النور کا مطالعہ جاری ہے، تو الحمدللہ کچھ بھائی آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے ساری سورت مکمل ترجمے سے یاد کر بھی لی ہے. برابر نہیں نہ ہو سکتے، کوئی دو پاؤں والا، کوئی چار والا، کوئی 10 والا. کچھ ایسے ہیں جو مکمل کریں گے تو یاد کر لیں گے، اور کچھ کو مکمل کرنے کے بعد بھی نہیں یاد ہوتا. صلاحیتیں مختلف ہیں اور ہر انسان کی طبع مختلف ہے. اللہ پاک کی توحید کی یہ چوتھی دلیل ہے جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ بلا شبہ ہم نے اتاری آیتیں مبینات، کھول کر بیان کرنے والی، کھول کر. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ایک دلیل بیان ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. 4 دلائل بیان ہوئے اللہ پاک کی قدرت کے، رب کائنات کی توحید کے اس رکوع کے اندر. اگر اسی رکوع پر غور کر لیں تو ایمان کے لیے کافی ہے، بصیرت کے لیے، فہم کے لیے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. اب یہاں سے وہی طریقہ طرز بیان جو سورۃ البقرہ میں تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اہل نفاق، منافقین کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. دعویٰ تو ایمان کا ہے لیکن اصل میں نفاق ہے، تصدیق نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی. اصل میں ان کی منشا یہ تھی کہ ہم ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں
مسلمانوں میں ہمارا شمار ہوگا تو مسلمانوں کے متعلق جو فائدے حاصل ہوں گے وہ ہم بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ تھا اصل مقصود، کو قیامت، کوئی آخرت، کوئی جنت، کوئی دین، کوئی اسلام، یہ مقصد نہیں تھا۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں مزید ان کے نفاق کا بیان۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی ذات مبارک اور آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ کی حدیث کی طرف، قرآن کریم کی آیات کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے مورزون، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے، اعراض کر جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا آؤ فیصلہ کر لو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت کے مطابق، اس وقت منہ موڑ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ ہمارا فرض ہے، ہم اپنی دکان کا، اپنی زمین کا، اپنے لین دین کا جھگڑا قرآن و سنت سے کر لیں۔ اور حیرانگی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ فیصلے کے وقت قرآن و سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے حق ہو، منافقین کے لیے، اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا حق پر مسئلہ درست ہے، تو پھر کہتے ہیں آؤ نبی کریم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، پھر دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ یَأْتُوا إِلَيْهِ، تو آتے ہیں آپ کی طرف، مذعنین، مطیع ہو کر، مذعنین کا معنی مطیعین، اطاعت، پھر بڑی اطاعت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 کا۔ پہلی بات، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ منافقین کے دل میں بیماری کس کی ہے؟ شک کی۔ دل سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول تسلیم ہی نہیں کیا، بیماری ہے دل میں۔ امیر تابو، یا شک میں ہے، تردد میں ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، جس طرح سورۃ البقرہ میں پڑھا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، جب کوئی مطلب کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی تو قبول کر لیا، جب اپنے مطلب کی آیت اور حدیث نہیں تو انکار کر دیا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے کفر اور شرک کی یا شک کی بیماری ہے۔ امیر تابو، 2 باتیں۔ تیسری بات، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ، کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ، علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول۔ کیا اس بات سے ڈرتے ہیں؟ ایسا تو ہرگز ہرگز ہو سکتا ہی نہیں۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ 3 اس قسم کے تردد اور شک کی باتیں ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے۔ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے کفر کا اور شرک کا اور حسد کا؟ امیر تابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، تردد میں، پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا
ونور قلوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.